تو نہ کسی یونیورسٹی کے وی سی کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، نہ میرے پاس کیا چھوڑا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وزیر اعظم ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صدر پاکستان ہوں، اور ہماری عادتیں وہی ہوں جو یہ ہیں، تو وہ بھی ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے۔ یہ صرف اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے۔ اسی لیے پنکھے کا تار کاٹ دیا جائے، پھر اس کو منتیں کرو پھر بھی نہیں چلے گا، ڈنڈے مارو پھر بھی نہیں چلے گا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، جو ہمارا کوچوان تھا بوڑھا ہو گیا نا، تو ایک ہمارا نکرا گھوڑا تھا، وہ اڑی بڑی کرتا تھا، تو جب وہ نہیں چلتا تھا نا گھوڑا، تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، خدا دا نہیں ٹور پاؤ نہیں تو خدا دا نہیں ٹور پاؤ۔ اور ایک دن کیا ہوا، اس نے جب زیادہ اڑی کی تو پگڑی اتار کے نا اس کے پاؤں میں رکھی کہ آئی لو ٹور پاؤ، وہ چل پڑا۔ یہ آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، چل پڑا۔ تب اس کے سامنے پگڑی ڈالو، منت کرو، یا ڈنڈے دکھاؤ یا آنکھیں دکھاؤ، یہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کی روح مر چکی ہے۔ جس دل کا رخ پیسے کی طرف، شہوتوں کی طرف، لذتوں کی طرف پھر جائے، اس دل کو دنیا کی کوئی طاقت صراط مستقیم پہ نہیں لا سکتی جب تک اس کے اپنے اندر جہد اور محنت کا حوصلہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ تبلیغ کے کام کا نظریہ ہے کہ ایک ایک مسلمان خود محنت کرے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ شروع کریں اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں۔ کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم کل اعلان کریں کہ تم سب پاس ہو جاؤ ورنہ تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا اور آپ پاس ہو جائیں۔ ایسا کسی ساحر کے پاس ہم پڑھتے تو تھے نہیں نا، تو ایک ہمارا دوست تھا زمیندار بیچارہ فوت ہو گیا، وہ گیا نجومی کے پاس، پارٹی گیٹ کے باہر وہ نجومی بیٹھے ہوتے تھے، ہمارا سینٹرل ماڈل اسکول تھا، ساتھ ہاسٹل۔ تو ایک دن اندر آ کے لگا میں پاس ہو گیا، میں پاس ہوا، میں کی بنی آئے ویک میں زاچہ بنوا کے میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ ایک وہ فیل ہوا، باقی ہم سارے پاس ہو گئے۔ یہ 9ویں جماعت کی یعنی وہ 9ویں میں وہ ایک اکیلا ہمارے دوستوں میں فیل ہوا، باقی ہم سارے 9ویں سے 10ویں میں چلے گئے، وہ 9ویں میں رہ گیا۔ تو نہ تو کسی نجومی کے پاس کوئی ایسا ذائچہ اور گر ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس، نہ کسی حکومت وقت کے پاس۔ صالحین کی حکومت آ جائے تو بھی لوگوں کو ایمان پہ نہیں لا سکتے جب تک ہر انسان خود اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جہد نہیں کرے گا۔ ہمارا اسٹوڈنٹ آئے جب سینٹرل ماڈل اسکول میں، طالب حسین مرحوم ان کا نام تھا، تو انہوں نے ہاسٹل میں نماز کمپلسری کر دی، 100-150 لڑکا تھا، تو پھر حاضری ہوتی تھی 3 نمازوں میں، فجر مغرب عشاء 3 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور رمضان کی نماز، میں آخری صف میں تھا، میرا روم میٹ بھی اور بالکل چارپائی اس کی میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ آ کر نہ عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ میری نماز بھی ٹوٹ گئی، میں نے کہا یہ کی تھے کہ طالب بھی پڑھی، رب دی تو پڑھی کوئی نہیں۔ تو لہذا جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، کوئی زبردستی لالچ سے، طاقت سے، ڈنڈے سے نہیں لاتا۔ اچھا لے آئے، نمازیں پڑھا دی، اس نماز سے جنت تو نہیں ملے گی، چلو نماز پڑھا دی، ماں کی خدمت کون سی حکومت کرائے گی اندر جا کر؟ ماں کے آگے سر جھکانے کی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ حکومت اندر سپاہی کھڑے کرے گی۔ باپ کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہونے کی طاقت کون پیدا کرے گا؟ بڑے بھائی کے سامنے سر جھکانا، کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا لینا، اس کتنے سپاہی آئیں گے؟ اگر سپاہی خود ہی وہ نظر بین بنے تو پھر تو جب تک پردہ نہیں ہوگا نظر کی حفاظت نہ ہوگی۔ اور پردہ کون کروا سکتا ہے جب تک اندر میں اللہ کی محبت نہ پیدا ہو؟ 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا، رات کو حضرت زینب سے نکاح ہوا، ولیمہ ہوا، تو رات کو حکم آیا کہ صبح پردہ ہے۔ فجر میں عورتیں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی مسجد میں، ایسے جیسے یہ اوپر آپ کی گیلری بنی ہوئی، تو ایسے مسجد نبی میں پیچھے ایک جگہ بنی ہوئی تھی پردے کی، اس کے اندر عورتیں نماز پڑھتی تھی۔ ایک خاتون آئیں حسب معمول، ان کو رات کو پتہ نہ چلا کہ پردے کا حکم آ گیا،
تو انہوں نے دیکھا ساری عورتوں ہیں پردے کے اندر. تو انہوں نے پوچھا اسحقلکن، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ میں کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا رات کو پردے کا حکم آ گیا. اچھا. نماز پڑھی، وہیں بیٹھ گئے. ایک بچے کو بلا کر بھیجا کہ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لایا، اپنے آپ کو چھپا کر گھر پہنچی. تو خامد نے ان سے کہا کہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا، تو تم آنے کے بعد پھر اہتمام کر لیتی. تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں. تو اللہ کا بھی نظام یہی تھا. اگر ہم سیرت پر نظر دوڑائیں تو اللہ نے پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا، پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا. اس لیے مکے میں کوئی حکم نہیں آیا. مکے میں صرف کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. 10 سال کے بعد نماز آئی. تو جب 13 برس میں ایک استعداد بنی، طاقت بنی، پھر نے کہا. تو یہ جو دل ہے نا، دل سب سے پہلے جو انسان بنتا ہے تو اس کا دل بنتا ہے. پہلی چیز جو سپارکنگ کرنا شروع کرتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ دل دھک 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 کر رہا ہوتا ہے. پھر دل کے ساتھ باقی اعضاء جڑتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے. سب سے پہلے دل بنتا ہے. یہی بگڑ جائے نا تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سدھار اس کی مخالفت میں ہے، نہ کہ اس کی موافقت میں. جو دل کی مان کے چلیں گے برباد ہو جائیں گے، جو دل کو ٹکر مار کے چلیں گے وہ زندہ سلامت رہیں گے، آباد ہو جائیں. میرا گاؤں تو لمبا ہے قصبہ، اس کے ہم ادھر مغرب کی طرف ہم ہیں، مشرق کی طرف ایک اور ذمہ دار تھے، مرحوم فوت ہو گئے. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو کسی نے پوچھا نا کہ شاہ صاحب کے بنی؟ وہ اتنی بڑی گالی نکال کے کہنے لگا ساری زندگی منی نہیں اسے دی، تو ہوں یہ بگڑیا بیٹھا ہے. بیچارہ نے کبھی بھول کے بھی نماز نہیں پڑھی تھی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی مرضی کریں گے تو ہم بڑے مزے میں رہیں گے. اللہ کی قسم اپنی مرضی کرنے والے ہلاک ہوتے ہیں. کیوں کہ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان میں خواہشات کا ایک لامحدود سمندر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں باطنی نعمتیں دی. بات تو یہاں پہ ہو رہی تھی. دل جو دھڑک رہا ہے، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو کبھی گھر بیٹھے باتیں بتاتا ہے تو بالکل گم اور ہو جاتی حیرت. اور اس نے مجھے کہا قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ورنہ یہ اتنا لمبا چوڑا نظام ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. اور کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو. ایک سیل ہے بیٹا سیل ہے جو انسولین بناتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ایک سیل پر اربوں کھربوں ڈالر لگ چکے ہیں اور لاکھوں انسان پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، پر ابھی تک شوگر کا علاج دریافت نہیں ہو رہا، چونکہ بیٹا سیل کا پورا فنکشن دریافت نہیں ہو رہا. اتنے سے سیل پر، اتنا تو میں نے بہت بڑا بتا دیا نا، تو مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے. اتنے چھوٹے سیل پر اربوں کھربوں ڈالر لگے، لاکھوں انسانوں کی زندگی کا قیمتی سرمایہ لگا، ابھی تک جان نہیں سکے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. پینکریاز جو ہے، پینکریاز لبلبا، اس کا جو فنکشن ہے، یہ جو کچھ تیار کر رہا ہے، اگر یہ ہمیں باہر تیار کرنا پڑے تو 18 منزل بڑی بلڈنگ بنانی پڑے گی. 18 منزل کی بلڈنگ بنانی پڑے گی اور ساری کو مشینری سے بھرنا پڑے گا. پھر اس سب کے اندر پروسیس کر کے جو نکلے گا وہ اس لبلبے کے فنکشن کے برابر ہوگا، اور وہ بھی عین ممکن ہے کہ نہ ہو. اور اتنے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، تیرے میں نے اندر کیا کچھ کیا ہے نہ تجھے اس کا پتہ ہے، جو باہر کیا ہے نہ اس کا پتہ ہے. اس کے باوجود تو کیا ہے، کان الانسان کفورا، تو ناشکری کرتا رہتا ہے، ناشکری کرتا رہتا ہے. تو یہ اس